میاں صاحب بات یہ ہے، ایک تو وزیراعظم نے یہ کہا جی کہ ان کا علاج ہوگا، ٹریٹمنٹ علاج ہی وہی کہ علاج کریں گے یا علاج ہونا ہے۔ ایک تو ذرا اس کی وضاحت کیجئے کہ جی پی ڈی ایم کا علاج ہو جانا ہے کیونکہ انہوں نے یہ فوج پہ تنقید کر رہے ہیں اور اٹیک کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شاید ہماری بہن عظمہ بخاری صاحبہ کو یہ اعتراض سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کو غیبی مدد آتی ہے حکومت کو، وہ غیبی مدد جو ہے وہ ختم ہو جائے تو بس پھر کام ٹھیک ہے، وہ راضی ہیں، پھر آپ سے نبڑ لیں گے وہ۔ دیکھیں جی، غیبی مدد تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے اور ہمیں اقتدار میں اللہ تعالیٰ لے کے آیا ہے، اور ہمارا یہ سلوگن بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو انہیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اصل میں اپنے گریبان میں جب جھانکتی ہیں تو انہیں اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے کہ یہ جب بھی اقتدار میں آئے، وہ جنرل جیلانی سے لے کر ضیاء الحق تک کہ میاں نواز شریف کو میری عمر لگ جائے، تو پوری ایک سٹوری ہے۔ یہ عظمیٰ گیلانی میرحل اس وقت سیاست میں نہیں تھی، یہ تو بڑی دیر بعد سیاست میں آئی ہیں۔ انہیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ان کی جو لیڈرشپ آج چیمپئن بنی ہوئی ہے، یہ کس طرح سے یہ سیاست میں آئے اور کیسے یہ کن مراحل سے ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی حافظ حمداللہ یہ فرما رہے تھے، آپ نے کہا جی کہ آپ وہاں جائیں الیکشن کمیشن کے پاس، آپ جوڈیشری کے پاس جائیں، تو یہ کسی جگہ بھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں جائیں گے، عدالتوں میں بھی نہیں جائیں گے، اور فوج کے پاس بھی نہیں جائیں گے، یہ سلیکٹر ہیں۔ تو پھر ظاہر بات ہے ان کا علاج ہی کرنا پڑے گا نا۔ یہ ذہنی طور پر جس فرسٹریشن کی کیفیت میں ہے کہ یہ کسی ادارے کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک آئینی اور ایک منتخب حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر بھیج دیں گے، تو یہ ان کا علاج ہونے والا ہے واقعی۔ کس طرح کا سر علاج ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں توڑ دیں، نہیں، یہ تو وزیراعظم کے ذہن میں ہوگا پورا پلان ان کے علاج کا۔ یہ حمداللہ صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی معیشت انڈوں سے شروع ہوتی ہے۔ حمداللہ صاحب آج کل انڈوں کا موسم ہے، انڈے بھی کھائیں اور ڈنڈوں کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو بڑے ایزی موڈ میں ہیں۔ یہ غبارے پھٹ گئے، ہوا نکل گئی، ان کا اپنا اپنا ہدف ہے، ان کا اپنے اپنے مفادات ہیں۔ یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، یہ عمران خان کی الیکٹڈ حکومت کو یہ گھر بھیجنے چلے ہیں۔ یہ اپنے اپنے گھروں کو بدو لوٹ کے آئیں گے۔ یہ آپ بالکل ہم فکر مند نہیں ہیں ان کی۔ نہیں، ویسے میاں صاحب کتنی زیادتی ہے۔ میاں صاحب جنرل بابر افتخار صاحب فرما رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی، انہوں نے کہا مولانا صاحب یا پی ڈی ایم، انہوں نے کہا آئیں، اگر آئیں گے تو ہم چائے پانی انہیں پلائیں گے، تواضع کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں انڈے اور ڈنڈے، یہ ویسے زیادتی ہے میاں صاحب۔ جی تواضع چائے پانی کے ساتھ حمداللہ کہہ رہے تھے حلوہ پوڑی اور پیزا بھی ہو جائے گا، لیکن حلوہ پوڑی اور پیزا کھلانے کے بعد پھر جو کچھ ہوگا وہ یہ سمجھتے ہیں حمداللہ صاحب۔ اگر نہیں سمجھتے تو کسی پروگرام میں وہ بھی ہم بتا دیں گے کہ کیا ہوگا۔ اچھا، میں نہیں، حافظ صاحب یہ حلوہ کا تو سمجھ آتی ہے، ٹریڈیشنلی کھایا جاتا ہے، یہ چائے کے ساتھ پیزے کا مجھے کوئی تعلق سمجھ نہیں آیا ویسے۔ ایک تو یہ عام پیزا ہوتا ہے جو اسلام آباد میں ملتا ہے، ایک پاپا جونز کا پیزا ہوتا ہے، اس پیزے کا ذکر میں کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ انہوں نے ڈنڈے کی بات کی، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ یہ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں، اس لیے ڈنڈا استعمال کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت کی امپائر کی انگلی ابھی تک پسی ہوئی ہے، جب تک وہ امپائر کی انگلی پسی ہوگی ڈنڈا ان کے ساتھ ہوگا، اور ہاتھ کھڑا بھی ان کے ساتھ ہوگا، ہتھوڑا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ڈنڈا ہمارے ساتھ ہے تو حمداللہ صاحب پھر ڈریں۔ اس لیے وہ انگلی وہاں پسی ہوئی ہے، اس انگلی کو ہم نے تھوڑی ادھر آگے پیچھے کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیے منیب بھائی، آپ کو پھر میرے خیال میں ہنسنا آتا ہے نا منیب؟ ہنسو مت، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بہت دک کی بات ہے یہ بات ہی ایسی کر رہے ہیں مولانا صاحب، بات سیاسی کریں نا۔ ہم یہ بات یہ اس نے امپائر کی انگلی کی بات کی تھی، میں نے تو نہیں کی ہے۔ اس نے امپائر کی انگلی کی بات نہیں کی، وہ انگلی کہاں ہے آج کل؟ اس لیے یہ ڈنڈے کی بات کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل کیو، جنوبی پنجاب محاذ صوبہ، جی ڈی ایم کیو ایم، آزاد اراکین، یہ کس کی کال پر کری ہے یہ چار پارٹیاں؟ مجھے بتائیے۔ حکومت نے جوڑا ہوا ہے انہیں، حکومت نے جوڑا ہوا ہے، حکومت کا اتحاد اتنا مضبوط ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بیچ میں سے نکلے، پھر میں دیکھتا ہوں یہ پارٹیاں آپ کے ساتھ کڑی رہے گی یا نہیں کڑی رہے گی۔ اچھا
اچھا یہ کڑی جب بھی آپ کی حکومت کو ان پارٹیوں سے خطرہ ہوتا ہے وہاں آن نون نمبر سے کال جاتی ہے، وہاں آن نون نمبر سے کال جاتی ہے، یہ کال بند ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک، عظمہ بخاری صاحبہ کچھ ایڈ کر دیں، میں جن صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ میں دوبارہ صرف اتنا ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ 2 طریقہ کار ہیں اس حکومت کے، بلکہ 3 طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ جنوری کے اینڈ تک جو ہے وہ ریزگنیشن دے دے اور خود چلے جائے، تو ظاہر ہے نہیں جائے گا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو چلے جائیں جی، ہم چلے جائیں، ان کو کہیں آ جائیں آپ۔ اچھا بڑی بات ہے۔ ہاں چلے، جو اتحادی ان کے ساتھ زبردستی جوڑے گئے ہیں، جس پہ جو ہے وہ جن سے نہ اگلے جا رہے ہیں یہ نہ نکلے جا رہے ہیں، وہ ان کو یہ ہے ان کے اوپر بھی ڈنڈا اٹھا لیا جائے تو وہ بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے، حکومت خود ہی گر جائے گی۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب یہ ان کے لیے اللہ کرے جو غیبی مدد اللہ دیتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں دیتا جو ساری زندگی تحریک استقلال سے، اتنی تاریخ میں نے پڑھ لی ہے، عمران خان نے تحریک استقلال سے شروع کیا تھا، جنرل ریٹائرڈ اصغر خان صاحب جو ہے نا ان کی جماعت سے۔ عمران خان کبھی تحریک استقلال میں نہیں رہے، نہیں، یہ کریکٹ کر دے ذرا، جی ٹھیک، ان کے نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور میاں نواز شریف نے جب سیاست کی تھی، وہ بھی عظمہ کو میں بھجوا دوں گا کسی وقت لکھ کے، ٹھیک ہے، کہ یہ یہاں سے چلے تھے، اور عمران خان کبھی کسی دوسری پارٹی میں نہ رہے، کسی طریقے اچھا ٹھیک، اچھا جن صاحب خود پی ٹی آئی کا ٹھیک ہے میاں صاحب آ گیا پوائنٹ۔ جن صاحب مجھے سر اس کو اگر ہم پرسپیکٹیو میں لے آئیں، ابھی حافظ صاحب نے ذرا کھل کے بات کی، انہوں نے کہا جی جتنے بھی اتحادی ہیں اس حکومت کے، وہ حکومت کی وجہ سے نہیں، میرا دلیل یہ تھی کہ حکومت کی اپنا گٹھ جوڑ ہوگا کہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، سب کو اکٹھے کیا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی نہیں، وہ کسی کی کال پر اور کسی کی وجہ سے اس حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ سپورٹ اور غیبی امداد جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے اس حکومت کے لیے۔ جن صاحب دیکھیے، بات یہ ہے بڑی سیدھی سی، اگر میں ممبر ہوں اور مجھے کو آپ کی کال یا کسی کی کال آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ یوں نہیں یوں کریں، تو ایمان میرا کمزور ہے، کیریکٹر میرا خراب ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے، کہنے والا جو جی چاہے کہتا رہے۔ جب فوج جب آئی ایس آئی پیسے بانٹ رہی تھی تو میاں صاحب نے پیسے اس کو پکڑے، تو میاں صاحب نہ پکڑتے تو کیا ان کو کھا جاتا ہے؟ یہ خرابیاں آپ کے اپنے اندر ہوتی ہیں لوگوں کے، یہ جب خرابی اپنی آپ ٹھیک نہ کریں، دوسروں پہ الزام، کوئی ٹیلی فون نہیں کسی کو کر رہا۔ میں صرف ایک چیز آپ کو بتانی چاہتا ہوں کہ آج 11 پارٹیاں نے پی ڈی ایم میں، اگر یہ حکومت چلے جاتی ہے، اگلی حکومت آئی تو 11 پارٹیاں حکومت میں تو نہیں ہوں گی۔ جب عمران خان ان کے خلاف سازش کرے گا تو 1 ہوگی، 2 اندر ہوں گی پارٹیاں، اور عمران خان جب احتجاج کرے گا تو ان میں سے 9 پارٹیاں پھر اس کے ساتھ بیٹھی ان کے خلاف لگی ہوں۔ یہ جو ڈرامہ انہوں نے کیا نا، یہ قطعاً میں سمجھا رہا ہوں، یہ ملک کے مفاد میں نہیں، کسی کے مفاد میں نہیں۔ ان میں سے بعض پارٹیاں جو کبھی حکومت میں نہیں، ان کی ساری سیاست ہی یہی ہے، نعرے بازی، اور وہ ہوگا یہی کہ اگلی دفعہ اگر مثال کے طور پہ پی ایم ایل این گورنمنٹ بنا لیتی ہے تو عمران خان کیوں امن سے بیٹھے گا؟ وہ کہے گا جی مجھے 2.5 سال بعد انہوں نے نکالا ہے، تو وہ 8-9 پارٹیاں اس کے ساتھ شریک ہو کے پھر آپ کے دروازے پہ بیٹھی ہوں گی، تو یہ کام ہی غلط ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کی حکومت گئی کسی بھی طریقے سے، وہ کہتے ہیں پھر میں دوبارہ سڑکوں پہ آ جاؤں گا ان تمام لوگوں کے خلاف، ان تمام جماعتوں کے خلاف، انہوں نے پھر کہا میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، نواز شریف نے اگر پیسے لیے وہ غلط، لیکن جس نے پیسے دیے وہ صحیح، ہم تو ٹھیک ہو جائیں گے، بھگت رہا ڈالتے ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ آپ لوگوں کو ٹھیک کون کرے گا؟ اب آپ کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے، سب کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ خالی یہ جو ہے نا، یہ ڈنڈا کے پیچھے لے کے نہ پھرے، پاپا جان کو بھی نہیں، کسی کے پیچھے ڈنڈا تو ہے ہی نہیں۔ منی ٹریل اس سے بھی پاپا جان سے بھی مانگے نا، اسے کہتے ہیں منی ٹریل۔ بالکل آپ جائیں، دیکھیں جس طرح عمران خان لے گیا تھا نواز شریف کو عدالت میں، آپ لے جائیں پاپا جان کو، آپ بھی لے جائیں اس کو عدالت میں۔ مفاد میں سعادت و رمیز کلیئر ہوئے ہیں نا، یہی تو بات ہے۔